رسول، حضور علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سے افضل. حضور علیہ السلام کی امت افضل ہے یا سلیمان علیہ السلام کی امت؟ حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء افضل ہیں یا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء؟ اور پھر حضور غوث پاک تو حضور علیہ السلام کے ہی امت کے اولیاء کے سردار ہیں. ارے اگر روحانی تصرف سے بغداد میں بیٹھے بیٹھے حضور غوث پاک روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کے لیے تصرف مانتے ہیں تو آپ کی توحید میں فرق نہیں آتا. سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی سے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء افضل ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام کے ہی امت کے اولیاء کے سردار ہیں. اور جو نہیں مانتے انہوں نے بھی مان لیا. چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے امداد المشتاق، اس اپنی کتاب امداد المشتاق میں لکھتے ہیں حضور غوث پاک نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دیا. جہاز تاجرا کرے داب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجرا کرے داب سے فوراً نکل آیا. وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، کہ جب انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں بیٹھے بیٹھے روحانی تصرف کے ساتھ ڈوبتے ہوئے جہاز کو سمندر کے کنارے لگا دیا. اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے، وہ یہ کہ حضور غوث پاک بیٹھے ہیں بغداد میں، جہاز غرق ہو رہا ہے سمندر میں، تو یہ اللہ کے ولی اتنے دور بیٹھ کر یہ کیسے تصرف کرتے ہیں؟ اتنے دور بیٹھ کر دور کی چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنے دور بیٹھ کر دور کی آوازوں کو کیسے سنتے ہیں؟ اور اتنے فاصلے اور بودھ ہونے کے باوجود وہ تصرف کیسے کرتے ہیں؟ بس یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میرے دوستان بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب بھی رات کسی پیرا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ کا وہ ولی ہمیشہ یاد الہی میں مشغول ہوگا. وہ سوتے نہیں میرے اور آپ کی طرح، ان کی راتیں خواب اور نیند اور غفلت میں نہیں گزرتی. ولی کی شان یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بستر تو سامنے ڈالا ہوا ہے، ساری ساری رات بستر ولی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ولی کی نگاہیں بھی اس کی طرف نہیں ہوتی ہیں. جب وہ اس طرح نوافل ادا کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، شب خیزی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مستباحات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کا دل صرف دل نہیں ہوتا، ولی کا دل وہ خالق خدا ہوتا ہے. ولی کے ذہن میں اللہ کے صفت قہاریت و جباریت کا مظہر چھایا ہوتا ہے، اور وہ ولی سراپا مجھے اور آپ کو تو اپنے جسم کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں کہ یہ جسم ایسا جسم ہوگا جو حضرات صوفیاء کرام خصوصاً مشائخ یہاں تشریف فرما ہے کہ ان کا مطالعہ ہے وحدت الوجود وحدت الشہود والا. جب اس طرف سے وہ نگاہ کرتے ہیں وہ کائنات کے جس چیز پر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے صفات کے مظہر انہیں نظر آتے ہیں. وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں. یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ حضرت خواجہ ابراہیم الدوپاسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے نیک بندے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر اولیاء کرام نے یہ مقام حاصل کیا. یہ مقام اس طرح نہیں ملا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مشہور ہو گئے. یہ اصل میں رب کا وہ وعدہ تھا
الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رب نے فرمایا تو نے ساری عمر مجھے یاد کیا، اے غوث پاک اپنے روضے میں آرام کر لے، قیامت تک آنے والے مومنوں کے دلوں میں میں تمہاری محبت پیدا کروں گا۔ یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بنی، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، وہ بنی کامل جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرتا رہتا ہے، رکوع کرتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا۔ جب وہ اس طرح تصوف کی رائیں طے کرتا ہے، وہ طریقت کے سیڑھیوں پہ چلتا رہتا ہے، وہ سلوک کے منازل طے کرتا رہتا ہے، تو پھر اس مقام پر جا پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے بندہ، پہلے تو کہتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رب فرماتا ہے اب تو چپ کر دے، میں کہتا ہوں یہ میرا بندہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں یہ دعویٰ ہے، لیکن وہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ قبولیت ہے۔ جس سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا تو اسی بات میں یاد کر دوں، جب آپ کا وصال شریف ہوا، آپ کے جسم اطہر کو لا کے قبر میں لحد میں رکھ دیا گیا، تو آئے فرشتے منکر نکیر اور آ کے انہوں نے سوال کیا جس طرح ہر قبر والے سے سوال کرتے ہیں، پکڑ کے بٹھا دیا، من رب کا، قبر میں آنے والے بایزید یہ تو بتا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا اگر میں 1 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ کہہ دوں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، میرا رب اللہ میرا رب اللہ میرا رب اللہ، اور اللہ نے یہ فرمایا بایزید میرا بندہ نہیں ہے، تو بات بنے گی؟ کہنے لگے نہیں بات نہیں بنے گی۔ فرمایا کہ مجھے کیوں چھیڑتے ہو، مجھے میرے حال پہ رہنے دو، جاؤ رب سے پوچھو یہ قبر میں آنے والا کون ہے۔ اس لیے اگر میں کہوں گا میں اللہ کا بندہ ہوں یہ سوال ہے، وہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے، تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے مقرب اور نازنین بندے جب ساری رات پڑے کر اپنے رب کو یاد کرتے رہتے، وہ نوافل پڑھتے رہتے، پھر اللہ کی طرف سے یہ ندا کی جاتی ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببتہ، کہ میرا بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا، یہاں تک کہ اس بندے کو میں محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے رضا کی جو تاج ہے وہ اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بندہ جس نے نوافل ادا کر دیے، اب اس نوافل پر بھی ایک بات عرض کر دوں، اب چونکہ دور بڑا ایڈوانس ہوا، ماشاءاللہ مولویوں نے ہر چیز میں کمی کرنی شروع کر دی۔ اب یہ دین کو بھی اتنا کر کے سکڑ اتنا چھوٹا سا چھوڑ دیا ہے، پیچھے بھی حرام ہے، آگے بھی شرک و بدعت ہے، ادھر بھی ناجائز ہے ادھر بھی ناجائز ہے، چھوٹا بچا ہوا ہے، بس اللہ اس کی خیر فرمائے۔ وہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات کی ہے ان کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کو بڑا شوق تھا کہ میں اپنے بازو پہ شیر کی تصویر بنا دوں۔ وہ گیا کسی مصور کے پاس، کہنے لگا جی یہاں شیر کی تصویر بنا دے۔ اس نے کہا آ جاؤ بھائی قریب لا کے بتا دیا۔ تو جب اس کے قریب بیٹھ گیا مصور کے قریب، مصور نے پوچھا جناب یہاں آپ نے کیا بنانا ہے؟ کہنے لگا حضور یہاں پہ شیر کی تصویر بنا دے، میں اپنے بازو پہ شیر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھ جا۔ اب ظاہر سی یہ بات ہے کہ وہ قلم و پین کے ساتھ تو نہیں بنایا جاتا، وہاں سوئیاں چبھنی پڑتی ہے۔ اب جب اس نے اٹھا کر وہ سوئیاں مارنی شروع کر دی، اب اس شیر کی شکل بنانے والا جو شخص تھا، جو شوقین تھا، جب اس کو سوئیاں لگنی شروع ہو گئی، پوچھا چہرہ ایک طرف کیا ہو، یہاں دل برداشت نہیں کر رہا دیکھنے میں نا، سوئیاں لگ رہی تھی۔ پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا شیر کا دم بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے دم چھوڑ دو، اس کی ٹانگیں بنا دو۔ اس نے دم چھوڑ دیا، نیچے سوئیاں مارنی شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے سوئیاں تو لگیں گی۔ پوچھا اب کیا بنا رہے ہو؟ جی شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ کہتے ٹانگیں بھی دفع کر دو، پیٹ بنا دو۔ اب اس نے ایک طاقت دوبارہ مارنی شروع کر دیا، سوئیاں پھر چھپ رہی تھی، دل کو لگ رہی تھی۔ کیا بنا رہے ہیں؟ جی شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہتے پیٹ بھی دفع کر دو، اس کی جو ہاتھ ہے
اس نے اٹھایا پھر مارنے شروع کر دیے، پھر درد ہوا، کیا بنا رہے تھی؟ شیر کے ہاتھ بنا رہے ہوتے تھے، وہ بھی دفع کر دو، گردن بنا دو۔ اب اس نے پھر سوئیاں مارنی شروع کر دی، پھر تکلیف ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں جی؟ گردن کہتے ہیں گردن بھی چھوڑ دو، سر بنا دو۔ مصور کہنے لگا بابا جی خدا کے لیے میری جان چھوڑ دیں، ایسا شیر نہ میں نے دیکھا نہ میرے باپ دادوں نے دیکھا جس کی کوئی دم ہی نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہے، ہاتھ ہی نہیں ہے، گردن ہی نہیں ہے، سر نہیں ہے، یہ شیر بنے گا کیسے؟ میرے دوستوں بزرگوں بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح ہمارے علماء نے دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کسی نے کہا دین کے تم کی ضرورت نہیں، کسی نے کہا ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک کہ اب دین صرف نام کا رہ گیا ہے، اس کا وجود ہی نہیں پایا جاتا۔ ہر چیز ختم کر دی، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ شرک، یہ بدعت، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اب صرف نام کے مسلمان بچے ہیں، وہی صرف شیر کا نام ہی باقی بچا ہے، بازو میں دیکھیں گے شیر کا کوئی وجود آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح نظر اٹھا کر دیکھ لیں گے اسلام کا نام تو مل جائے گا، اسلام ہے کیا چیز کسی مولوی کو بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری اپنی بدنصیبی بھی نا، ہر چیز ختم کرتے گئے، حذف کرتے گئے، حذف کرتے گئے۔ یہ بات اس بات سے چڑی کہ میں کر رہا تھا یہ کیا کیا انہوں نے آج کل